نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام آسان عربی کورس کا آج یہ دوسرا سبق ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے اسماء اشارہ استعمال کرنے کا طریقہ پڑھا کہ قریب مفرد مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا لایا جاتا ہے اور مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذہ لائی جاتی ہیں۔ دور مفرد مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک اور جبکہ مؤنث کے لیے تلک استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم مزید کچھ جملے پڑھیں گے۔ لمن هذه السیارۃ البیضاء، یہ سفید گاڑی کس کی ہے؟ لمن کس کی، یعنی ملکیت پوچھنے کے لیے لمن لایا جاتا ہے۔ لمن، اس سے آپ کسی بھی چیز کی ملکیت کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، جیسے لمن هذه، یہ کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ لمن هذا، یہ کس کا ہے۔ لمن ذاک، وہ کس کا ہے۔ لمن تلک، وہ کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ لمن هذه السیارۃ البیضاء، یہ سفید گاڑی کس کی ہے۔ بیضاء یہ مؤنث ہے ابیض کی، ابیض سفید کو کہتے ہیں، مذکر کے لیے ابیض آتی ہے، مؤنث کے لیے بیضاء۔ السیارۃ البیضاء یعنی وائٹ گاڑی، السیارۃ البیضاء، هذه السیارۃ البیضاء یہ وائٹ گاڑی، یعنی لمن هذه السیارۃ البیضاء، یہ سفید گاڑی کس کی ہے۔ هذه سیارۃ ابی، یہ میرے والد صاحب کی گاڑی ہے۔ هذه سیارۃ ابی، یہ میرے ابو کی گاڑی ہے۔ یا هذه سیارۃ اخی، یہ میرے بھائی کی گاڑی ہے۔ یا هذه سیارتی، یہ میری گاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ یا هذه سیارۃ زمیلی، یہ میرے دوست کی گاڑی ہے۔ اس طرح آپ اس جملے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے ہے لمن ذالک البیت، وہ گھر کس کا ہے، دور ہے تو اس لیے ذالک لائیں۔ ذالک بیتنا، وہ ہمارا گھر ہے۔ ذالک بیتنا، وہ ہمارا گھر ہے۔ انہ بیت جمیل وحدیقۃ جمیلۃ، بے شک وہ خوبصورت گھر ہے اور خوبصورت باغیچہ ہے۔ بیت چونکہ مذکر ہے اس لیے اس کی صفت جمیل مذکر لے کر آئیں۔ بیت جمیل، خوبصورت گھر ہے۔ وحدیقۃ جمیلۃ، حدیقہ چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کی صفت بھی جمیلۃ مؤنث لے کر آ گئے۔ حدیقۃ جمیلۃ، خوبصورت جو ہے وہ باغیچہ، ٹھیک ہے۔ آگے مزید کچھ نئے الفاظ آ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ھذا طالب صغیر، یہ چھوٹا طالب علم ہے، چھوٹا اسٹوڈنٹ ہے۔ طالب اسٹوڈنٹ، طالب علم۔ صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں اور کبیر بڑے کو کہتے ہیں، جیسے ھذا طالب کبیر، یہ بڑا اسٹوڈنٹ ہے، بڑا طالب علم ہے۔ ھذا رجل طویل، یہ لمبا آدمی ہے۔ ھذا رجل طویل، یہ لمبا آدمی ہے۔ ھذا رجل قصیر، یہ چھوٹا آدمی ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے صغیر، یہ صغیر ہے، یہ کبیر ہے، یہ قصیر ہے، یہ طویل ہے۔ یہ جو لمبائی کے مقابلے میں جو چھوٹا ہے نا اس کو قصیر کہتے ہیں، اور جو بڑے کے مقابلے میں جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو صغیر کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو ازداد ہیں ان کو بھی آپ اچھی طرح یاد کریں۔ آگے دیکھیں اب یہاں ھذہ وردۃ حمراء، یہ جو ہے وہ لال گلاب کا پھول ہے۔ وردہ گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، حمراء سرخ، ریڈ کلر کا جو ہوتا ہے۔ ھذہ وردۃ حمراء، یہ سرخ گلاب کا پھول ہے۔ اس میں دیکھیں ھذہ لائے چونکہ قریب ہے، مؤنث ہے، وردہ گولتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ھذہ لے کر آ گئے۔ وھذہ وردۃ صفراء، یہ جو ہے وہ پیلا گلاب کا پھول ہے، ٹھیک ہے۔ وردہ گلاب کا پھول، صفراء پیلا۔ صفراء یہ مؤنث ہے، اصفر مذکر اس کی آتی ہے، اصفر پیلا۔ حمراء اس کی مذکر آتی ہے احمر، احمر، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی مذکر آئے گا نا، جیسے آپ یہ مثال کے طور پر ھذا رجل احمر، یہ لال آدمی ہے، مثال کے طور پر یہ شرٹ ہے۔ ھذا قمیص احمر، یہ جو ہے وہ یعنی لال شرٹ ہے۔ ھذا قمیص احمر، یا ھذا قمیص جو ہے وہ اصفر، یہ جو ہے پیلی شرٹ ہے۔
تو اس طرح آپ ان کی مذکر استعمال کر سکتے ہیں۔ مؤنث آتی ہے ہذہ وردۃ حمراء، ہذہ وردۃ صفراء۔ آگے دیکھیں ہذہ غرفۃ واسعہ، یہ کشادہ کمرہ ہے، یعنی کشادہ یعنی بڑا جو کمرہ ہوتا ہے اس کو واسعہ، مذکر آتی ہے واسع، ہذہ غرفۃ واسعہ، یہ کشادہ کمرہ ہے، ہذہ غرفۃ ضیقہ، یہ تنگ کمرہ ہے، ٹھیک ہے، تنگ کمرہ، ضیق تنگ کو کہتے ہیں، ضیقہ اس کی مؤنث آتی ہے۔ ھذا ولد سمین، یہ موٹا لڑکا ہے، سمین، ھذا ولد سمین، ھذا ولد نحیف، یہ پتلا لڑکا ہے، سمین موٹے کو کہتے ہیں، نحیف پتلے کو کہتے ہیں، پتلے بدن والا۔ ھذہ اقلام قلیلہ، یہ تھوڑے سے قلم ہیں، اقلام طویلہ، ھذہ اقلام کثیرہ، یہ بہت سارے قلم ہیں، ٹھیک ہے، ھذہ اقلام کثیرہ، یہ بہت سارے قلم ہیں۔ آگے ہیں التدریب الثالث، ضع كل صفة من الصفات الآتية في الفراغ المناسب كما في المثال۔ یہ جو صفات جو آپ نے پڑھی ہیں، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، طویل لمبا، قصیر چھوٹا، صفرا یعنی پیلا نہیں پیلا، حمراء لال، واسع کشادہ، ضیقہ تنگ، قلیلہ تھوڑا، کثیرہ زیادہ، سمین موٹا، نحیف پتلا۔ اب ان کے مطابق آپ نے یہ سب جو آپ نے پڑھ لیے، ان خالی جگہوں پر نیچے آپ نے جو ہے وہ صفات رکھنے ہیں، جیسے ھذا منزل صغیر، یہ چھوٹا گھر ہے، ھذا منزل کبیر، یہ بڑا گھر ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے ھذہ زہرۃ حمراء، یہ لال پھول ہیں، ھذہ زہرۃ صفراء، یہ پیلا پھول ہے، ھذا حظیرۃ یعنی ھذہ حظیرۃ کبیرۃ، یہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ باڑہ ہے، حظیرہ باڑے کو کہتے ہیں جہاں جانور بہت سارے بندے ہوتے ہیں، ھذہ حظیرۃ کبیرۃ، یہ بڑا جو ہے وہ باڑہ ہے، ھذہ حظیرۃ صغیرۃ، یہ چھوٹا باڑہ ہے جس میں صرف 2 گائیں ہیں، ھذہ ملاعق قلیلۃ، ملاعق جمع ہے ملعقہ کی، ملعقہ چمچے کو کہتے ہیں، ملعقہ، ھذہ ملاعق قلیلہ، یہ تھوڑے سے چمچے ہیں، ھذہ ملاعق کثیرہ، یہ جو ہے وہ بہت سارے چمچے ہیں، ھذا طالب سمین، یہ موٹا طالب علم ہے، ھذا طالب نحیف، یہ جو ہے پتلا طالب علم ہے۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ ھذا کے حوالے سے جو ہے وہ جو سبق تھا وہ مکمل کر لیا۔ اس کو آپ اچھی طرح یاد کریں، ان صفات کو بھی اچھی طرح یاد کریں جو آپ نے اوپر پڑھ لیے ہیں، یہ خاص طور پر آگے ہر جگہ یہ استعمال ہوں گی، صغیر، کبیر، طویل، قصیر، صفراء، حمراء، واسعہ، ضیقہ، قلیلہ، کثیرہ، سمین، نحیف۔ تو یہ تمام صفات اور اجزاء کو آپ یاد کریں تاکہ آنے والے اسباق آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔